محترم سامعین، کائنات کے اندر دو مخلوق، جن اور حضرت انسان، ان کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر بیس اپنی عبادت کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں، لکم تمہارے لیے ایھا الثقلان، اے زمین کے دو بھاری بوجھو۔ دو بھاری بوجھ سے مراد جن اور انسان ہیں۔ کائنات کے اندر ان کو بھاری بوجھ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ کائنات کی جو دوسری مخلوق ہیں ان سے ان کا زیادہ مقام اور زیادہ مرتبہ ہے۔ یہ دونوں مکلف مخلوقات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنوں اور انسانوں کو اختیار دیا ہے۔ اگر یہ اپنی مرضی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو ان کے لیے تمام مخلوقات سے زیادہ بڑا بہترین صلہ اجر اللہ رب العالمین نے بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ لیکن یہ انسان اور یہ جن اپنی مرضی سے اللہ رب العالمین کی عبادت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کریں گے، تو پھر ان کے لیے آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کڑی سزا تیار کر رکھی ہے جو دوزخ کی سزا ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب ہم فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین اگر ایک کام کر رہا ہو تو اس وقت میں دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی فارغ نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی جب بچہ شرارت کر رہا ہوتا ہے تو آدمی کہہ دیتا ہے کہ ٹھہرو میں تمہیں آتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی فوراً وہ بچے کو سزا نہیں دے سکتا، بلکہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بچے تم شرارت کر رہے ہو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو اس شرارت کو چھوڑ کر کے سزا سے بچانے والے بن جاؤ۔ تو یہاں پر بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ اس میں زجر توبیخ ہے، اے وہ انسانوں اور اے وہ جنوں کہ جو سرکشی کے اندر مبتلا ہو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اصلاح کر لو اپنے آپ کی، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاؤ کہ جس کی وجہ سے انسان سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی علماء نے لکھا ہے، وہ یہ کہ فی الحال اللہ رب العالمین کائنات کی باقی مصروفیات کے اندر ہے کہ انسانوں کو پیدا کر رہا، ان کو موت سے امکنار کر رہا، کائنات کی باقی ضروریات کو اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے، اور انسانوں اور جنوں کے محاسبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور وقت رکھا ہوا ہے، وہ موت کے بعد کا وقت ہے، وہ قیامت کے بعد کا وقت ہے۔ تو اللہ رب العالمین قیامت کے بعد گویا کہ پوری طرح انسانوں کی باقی مصروفیات ختم ہو جائیں گی کائنات کی مخلوق کی ضروریات کو پورا کرنے کی، تو قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ان کے محاسبے کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے، لکم تمہارے لیے الثقلان، اے زمین کے دو بھاری بوجھو، فبأي، پس کون کون سی اعلیٰ نعمتوں کو ربکم، اپنے رب کی تکذبان، تم جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، اگر تم طاقت رکھتے ان تنفذوا کے بھاگ جاؤ، من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے، فانفذوا، تو بھاگ کر کے دکھا دو۔ یہ اللہ رب العالمین کو ان سرکشوں کے لیے کہ جو اللہ رب العالمین کی بغاوت کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اطاعت کا راستہ اختیار نہیں کر رہے، تو ان کے لیے گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں گرفتار عذاب کرنا چاہے تو تم اپنے آپ کو بچانے کی قوت رکھتے ہو تو ذرا اللہ تعالیٰ کی حکومت سے، اللہ تعالیٰ کے اقتدار کی جگہ سے ذرا بھاگ کر کے دکھا دو۔ دنیا کے اندر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ملک کا مجرم وہاں سے بھاگ جاتا ہے، دوسرے ملک کو چلا جاتا ہے جہاں پر اس حکومت کا اختیار نہیں پہنچتا، دوسری جگہ جا کر یہ سیاسی پناہ لے لیتا ہے اور اس حکومت کی سزا سے بچ جاتا ہے۔ لیکن اے انسانوں اور اے جنوں، اگر تم طاقت رکھتے ہو زمین اور آسمان کے کناروں سے دور بھاگ جانے کے تو فانفذوا، بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے تو بڑا زور چاہیے، اس کے لیے تو اللہ رب العالمین سے بھی زیادہ زور چاہیے، اور نعوذ باللہ تمہارے اندر وہ زور نہیں ہے، لہذا تمہارے لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لو، ایمان اور اعمال صالحہ کے راستے کو اختیار کر لو، تو اسی کے اندر تمہاری نجات ہے، اسی کے اندر تمہاری عزت ہے، اسی کے اندر تمہارے لیے ترقی ہوگی۔ تو آیت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ لوگوں، تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے موت کو لکھ رکھا ہے، تقدیر کو لکھ رکھا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں لکھ رکھی ہیں وہ تمہیں مل کر کے رہیں گی۔ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو، تمہارے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کو لکھ رکھا ہے، لہذا اگر تم ان کو موت سے بچا کر کے دکھا سکتے ہو تو ذرا دکھا دو، ایک وقت آئے گا وہ موت سے امکنار ہو جائیں گے۔ تو تمہارے لیے نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کی طرف آ جاؤ۔ فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، لوگوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو، اے جنوں اور انسانوں، اللہ رب العالمین کی کس کس نعمت کو تم
جھٹلاؤ گے یرسلو چھوڑے جائیں